پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا، پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا، ایسا کوئی بھی شخص کہ تجھ سا کہیں جسے۔ دنیا اٹھانے آئی مگر ہم نہ اٹھ سکے، دنیا اٹھانے آئی مگر ہم نہ اٹھ سکے، سجدہ بھی ہو تو ایسا کہ سجدہ کہیں جسے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خاصیت بنائی ہے اور اس میں کچھ کمال رکھا ہے۔ ہر چیز کمال کی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہے، کچھ نہ کچھ صفت ہے، کچھ نہ کچھ خوبی اس کے اندر ہے۔ اگر پتھر کو اللہ نے سخت بنایا ہے تو ریشم کو نرم اور ملائم بنایا ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ نے آگ کو گرم بنایا تو برف کو ٹھنڈا بنایا۔ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی صفتیں ہیں اور کمال ہیں۔ اسی طرح سے انسان کا بھی کچھ کمال ہے اور کچھ صفت ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر بھی بہت سارے کمالات ہیں، جن میں سے انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کو ایک مانے، اور انسان کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں، سماج سیوا جس کو کہا جاتا ہے، سماج کی سیوا۔ یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے سماج کی سیوا کرنا۔ مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں راستوں میں، سڑکوں میں، گلیوں میں اور کھمبوں پر لگے ہوئے پوسٹروں میں محمد عبداللہ سماج سیوی، اور کچھ نہیں ملا، سماج سیوی، یعنی یہ سماج کی سیوا کر رہے ہیں۔ اور سماج کی سیوا کیسے کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے۔ سماج کی سیوا کیسے کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ سماج کی سیوا نہیں کر رہے بلکہ سماج کی دلالی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ محمد عرفان سماج سیوی، فلاں نام سماج سیوی، نام لکھ دیا، نیچے لکھوا دیا سماج سیوی، کہ یہ سماج کی سیوا کر رہے ہیں۔ سماج کی سیوا کرنے کے نام پر پورے دن مخبری، دلالی، یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں، فیصلوں میں بیٹھ کر اتار چڑھاؤ کی باتیں، اور جس کی طرف سے بول گئے 30-40 ہزار روپے اس سے اتار لیے۔ یہ ہماری سماج سیوا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بھئی فلاں نام لکھ دیا، پوسٹروں پر ہم دیکھتے ہیں، بینروں پر کہ محمد عبداللہ اور نیچے لکھ دیا سماج سیوی۔ یہ سماج سیوی لکھنے والے جو لوگ ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کے نیچے لکھنا چاہیے سماج کے دلال۔ یہ سماج کے دلال ہوتے ہیں، سماج کی سیوا کرنے والے نہیں ہوتے۔ سماج سیوا جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، سماج کی سیوا کرنا، اور سماج کی سیوا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ سماج کی سیوا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر اس سیوا کو، پبلک کی خدمت کو ہم ثواب کی نیت سے کریں تو یہ عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے اگر ثواب کی نیت سے کریں۔ اور اگر دکھلاوے کے لیے کریں یا فوٹو کھنچوانے کے لیے کریں کہ آج ہم نے گیاپن دیا سماج کے نام سے، یہ سماج کے اندر فلاں برائی ہے اس کے نام سے گیاپن دیا ہم نے، اب فوٹو تو کھینچے گا، وہ تو ایک پرمپرا ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی بات کو پہنچانے کا، لیکن مقصد ہو کہ ہم سماج کی خدمت کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے۔ فوٹو کھینچے گا وہ الگ چیز ہے، لیکن مقصد یہی ہو کہ ہمیں تو سماج کی خدمت کرنی ہے، سیوا کرنی ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مطلب کے کرنی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، آخرت میں بھی بھلائی ملے گی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سماج کی سیوا کرنے والا انسان سماج کا لاڈلا اور پیارا ہوتا ہے۔ سماج کی سیوا کرنے والا انسان سماج میں مقبول ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اگر وہ سچ میں سماج کی سیوا کر رہا ہو۔ اور اگر وہ سچ میں سماج کی سیوا نہ کر رہا ہو بلکہ اپنی جیب گرم کرنے پہ لگا ہوا ہو تو لوگ ایسے آدمی سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو ہم سماج کی سیوا کریں، بہت اچھی بات ہے، مگر سماج کی سیوا سماج کے لیے کریں، جیب گرم کرنے کے لیے نہ کریں، دلالی کے لیے نہ کریں،
دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کریں. سماج کی سیوا کر رہے ہیں, آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہوں تو کریں. اگر آپ کے فون کرنے سے یا آپ کے اس جگہ پر جانے سے یا آپ کے موجود رہنے سے اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہو تو آپ بھلا کیجئے, دوسروں کے کام آئیے, مگر وہاں آپ کا اپنا کوئی لالچ اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. صرف یہ مقصد ہو کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اب ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں ایسے, بہت سارے لوگ ہیں کہ انہوں نے اگر کسی کے پاس صرف فون کر دیا, بس کچھ نہیں, صرف فون کر دیا, ان کے فون کرنے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. سماج کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں, اگر وہ صرف فون کر دیں, ان کے فون کرنے سے کسی کی پریشانی اگر دور ہو رہی ہے تو کیا پریشانی ہے, فون کر لو آپ, کوئی دقت نہیں ہے. اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں دے گا. دنیا میں بھی ایسے آدمی کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے دوسروں کی خدمت کرنے کی. اور یہ بتلایا اللہ کے نبی نے حدیث میں کہ یہ جو پوری مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے, ہم سب اللہ کا کنبہ ہیں, اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے. ایک حدیث کے اندر تو یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مخلوق کی خدمت کرنے والا, پبلک کی سیوا کرنے والا, سیوا کا مطلب یہ نہیں کہ تم جا کر ٹانگیں دبانے لگو کسی کی کہ جی سیوا کر رہے ہیں. سیوا کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا, بلکہ کسی کو تم کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو, یا کسی کو کسی تکلیف سے بچا سکتے ہو, یا خود کسی کو تکلیف نہ دو, یہ بھی سماج کی سیوا ہے. تو سماج کی سیوا کرنے والا ثواب کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, اس سے بھی اس کی برابر اس کو ثواب ملے گا سماج کی سیوا کرنے پر. اور سماج کی سیوا کرنے پر اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر لکھا ہے ایسے آدمی کو پوری رات عبادت کرنے کی برابر ثواب ملتا ہے اور پورے دن روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے, یہ نہیں لکھا کہ اتنے دن تک ثواب ملے گا, ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے. ہم نے کسی کی ایک ضرورت پوری کر دی, کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دیا, اب اس فائدہ پہنچانے کی وجہ سے اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ہماری زندگی پلٹ دے گی اور زندگی کی کایا پلٹ دے گی. تو ہم دوسروں کی خدمت کریں, دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, ثواب کی نیت سے کریں ان کاموں کو. یہ بہت بڑی فضیلت والے کام ہیں. اب ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے, اگر کسی کو فیصلے میں بلا لو, کچھ بھی فیصلہ ہو, کسی کو فیصلے میں بلا لو تو وہ دیکھے گا بھاری پارٹی کون سی ہے, مطلب پیسے والی, یا کس کی بات میں دم ہے, تو یہ بھی اسی کی طرف سے بولے گا. آج کل تو بڑا ڈر لگتا ہے لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں, جب طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے ایسے معاملوں میں بڑا ڈر لگتا ہے کہ نامعلوم کون شخص کیا چنگاری چھوڑ دے, کسی کے بارے میں کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو یہ ہمارے سماج میں بہت زیادہ چلتا ہے. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر دے, صرف ایک ضرورت پوری کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی ضرورتیں پوری فرمائے گا. صرف ایک ضرورت پوری کر دو. کسی کو کپڑا پہنا دیا, اللہ تعالیٰ جنت کے کپڑے پہنائے گا. اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں, اللہ تعالیٰ جنت کے کھانے ہمیں کھلوائے گا. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے کہے گا, اپنے بندے سے, کہ میں بھوکا تھا دنیا کے اندر مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ تعالیٰ سے بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو کھاتے نہیں ہیں, آپ کیسے بھوکے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا کے اندر میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تم اس کو کھلاتے تو تم مجھے اس کے پاس موجود پاتے. کسی بھوکے کو کھلانے کا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو کھلا دیا. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کہے گا بندے سے اے میرے بندے میں دنیا کے اندر پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ کہے گا, بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو کپڑے پہنتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے فلاں بندے کو ضرورت تھی کپڑے کی, اگر تم اس کو کپڑا پہناتے تو مجھے اس کے پاس موجود پاتے. اللہ کہے گا بندے سے کہ میں ننگا تھا, تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے, میں پیاسا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا.
تو اتنی بڑی فضیلتیں ہیں کسی بھوکے کو کھلانے کی، ننگے کو پہنانے کی، پیاسے کو پلانے کی، بہت بڑی فضیلتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ مگر یہ تمام فضیلت اور یہ تمام ثواب جب ہی ملیں گے جب ہم ان کاموں کو ثواب کی نیت سے کریں۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن جب جنت کے راستے پر علماء، صلحاء، نیک لوگ جب میدان حشر سے جنت میں جا رہے ہوں گے تو راستے کے دونوں طرف گناہگار، فساق، فاسق، گناہگار، بڑے بڑے گناہگار جنت کے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی سڑک پر جاتا ہے، روڈ پر جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے استقبال کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے دونوں طرف بھیڑ کھڑی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا۔ جنت میں جانے والے لوگ جو ہوں گے جب وہ جنت کی سڑک پر چل رہے ہوں گے، جنت تک پہنچنے والے راستے پر چل رہے ہوں گے، تو اس راستے کے دونوں طرف دنیا کے اندر جو بڑے بڑے گناہگار ہیں یہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک آدمی کہے گا، کوئی بھی آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ اے عالم صاحب، یا اے نمازی صاحب، اے حاجی صاحب، یا اے فلاں صاحب، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ آدمی کہے گا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، اللہ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ کہے گا اس آدمی سے۔ تو وہ کہے گا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو یہ کہے گا، یہ جو جنت میں جانے والا ہے، یہ کہے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے دنیا میں تمہیں پانی پلایا تھا، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں تمہیں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، میں وہ ہوں جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، یا میں وہ ہوں جس نے تمہیں پانی پلایا تھا، میں وہ ہوں جس نے تمہیں کپڑا پہنایا تھا، یا میں وہ ہوں کہ جس نے تمہاری فلاں ضرورت پوری کی تھی۔ حدیث کے اندر لکھا ہے یہ جنت میں جانے والا آدمی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس آدمی کو بھی آپ جنت میں داخل کیجئے، یہ چاہے بہت بڑا گناہگار صحیح، یہ بہت بڑا گناہگار ہے، آپ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے، لیکن اس نے دنیا میں مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، یا میں پیاسا تھا اس نے مجھے پانی پلایا تھا، میں ننگا تھا اس نے مجھے کپڑا پہنایا تھا، میں بھوکا تھا اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، یا مجھے فلاں ضرورت پیش آ گئی تھی، اس نے میری ضرورت پوری کی تھی۔ تو اگر دنیا کے اندر ہم نے کسی کی ضرورت پوری کر دی، کچھ بھی ضرورت پوری کر دی، ہم کسی کے اتنے سے بھی کام آ گئے، اور کام آنے کے بعد ہم کام آ گئے، اور کام آنے کے بعد جس کے ہم کام آئے وہ جنت میں جانے لگا، تو وہ جنت میں ہمیں بھی لے کر جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو معمولی مت سمجھو۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا میں نے، اور واقعہ کچھ اس طرح سے پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل میں سے ایک عورت، ایک لڑکی جو بلخ میں رہتی تھی، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر رہتی تھی، میاں بیوی بچے سب رہتے تھے۔ اچانک اس عورت کے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن وغیرہ کچھ لگتی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد ان کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ جب حد سے زیادہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا اور ایک دوسرے شہر میں پہنچ گئے، وہاں سے چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اس عورت نے، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک مسجد میں ٹھہرا دیا۔ وہ مسجد بالکل ویران تھی، بالکل بند تھی، وہاں نماز نہیں ہوتی تھی، وہاں چھوڑ دیا۔ اور چھوڑنے کے بعد وہیں گاؤں میں چلی گئی، اور گاؤں میں جانے کے بعد ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ مسلمان سے انہوں نے اپنی بات بتلائی کہ میں حضرت علی کے خاندان سے ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے میرا تعلق ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے بچے اس مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ایک کام کیجئے کہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے تھوڑے سے کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے۔ جب یہ بات اس عورت نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تھی، اس عورت نے جب یہ بات اس مسلمان سے کہی تو مسلمان نے سیدھی سی بات اس سے یہ کہی کہ اگر تو حضرت علی کے خاندان سے ہے تو اس کا ثبوت پیش کر، مجھے پروف دکھا کہ تو حضرت علی کے خاندان سے ہے۔ اس نے کہا میرے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ وہ وہاں سے مایوس ہو کر چل پڑی،
اسے تھوڑی دیر کے بعد ایک آگ کا پجاری ملا، آگ کا پجاری جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ ملا۔ اس نے اس سے ملاقات کی، عورت نے، یہ جو حضرت علی کے خاندان سے تھی، اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اپنی پوری بات اسے بتلائی، اس آگ کے پجاری کو جو اللہ کو نہیں مانتا تھا اسے بتلائی۔ جب اسے ساری بات بتلائی وہ فوراً اپنے گھر گیا اور جا کر یہ کہا کہ یہ جو عورت ہے اس عورت کے ٹھہرنے کا، کھانے پینے کا، تمام چیزوں کا انتظام فوراً کر دو۔ اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ دیا کہ جب تک یہ رہنا چاہے اسے یہاں رکھو اپنے گھر میں، اور اس کے سارے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ یہ بات انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دی۔ اس آگ کے پجاری نے، اللہ کا منکر تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے یہ بات اپنی بیوی بچوں سے سب سے کہہ دی۔ شام ہوئی، رات ہوئی، رات میں اس مسلمان نے خواب دیکھا، وہ جو مسلمان تھا اس نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، میدان حشر سجا ہوا ہے، تمام لوگ اس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے۔ اس محل کے بارے میں پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو اس نے فرشتے نے بتلایا کہ یہ جو محل ہے یہ ایک مسلمان موحد کا ہے، ایک مسلمان کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ اس نے کہا جس نے دن میں حضرت علی کے خاندان کی عورت کو ٹکڑا تک نہیں دیا تھا، اس نے یہ کہا خواب میں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے یہ کہا گیا کہ اگر تم مسلمان ہیں تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دکھا، اپنے مسلمان ہونے کا پروف دکھا۔ یہ بات جب اس نے سنی فوراً ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد وہ پورے گاؤں میں بھاگا پھرا کہ ایسے ایسے دن میں ایک عورت آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ پتا چلا کہ اس مجوسی آگ کے پجاری کے گھر پر ہے۔ وہاں اسے پتا چلا، وہ جا کر اس پجاری کے پیروں میں پڑ گیا اور یہ کہا کہ خدا کے واسطے اس عورت کو اور اس کے بچے کو میرے ساتھ کر دو اور میں انہیں اپنے گھر میں رکھوں گا۔ جب یہ بات انہوں نے اس سے کہی آگ کے پجاری سے، تو اس آگ کے پجاری نے یہ کہا کہ یہ سودا ختم ہو چکا، اب یہ نہیں ہوگا۔ جو خواب رات تم نے دیکھا تھا بالکل وہی خواب رات میں نے بھی دیکھا تھا۔ جو محل رات خواب میں تم نے دیکھا تھا وہ محل رات خواب میں نے بھی دیکھا تھا۔ اس عورت کے میرے گھر میں آنے کی وجہ سے ہمارا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو ایک مسلمان تھا، تو نے اس سے ثبوت مانگا اور میں آگ کا پجاری تھا، مگر میں نے انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کی اور اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا اور مجھے جنت مل جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے خدمت خلق، سماج کی سیوا کرنے کا فائدہ۔ اب بہت سارے آدمی جو سماج کی سیوا کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تھوڑے سے بہک جاتے ہیں، میں تو بہک نہیں کہوں گا، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر سماج کی سیوا کرنے کے چکر میں اگر فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو چھوٹ جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر سماج کی سیوا کرنے کے چکر میں اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں اگر وہ ختم ہو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ سماج کی سیوا کرنا بہت بڑی بات ہے، صحیح بات ہے، سماج کی سیوا کرنا بہت بڑی بات ہے، مگر اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں اگر نماز فرض ہے تو نماز کو چھوڑ کر سماج کی سیوا نہیں کی جائے گی۔ آپ نماز بھی پڑھیں گے، سماج کی سیوا بھی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، بہت زیادہ عبادت کر رہا تھا۔ انہوں نے اس سے معلوم کیا کہ تم دن رات عبادت کرتے ہو یا کچھ کرتے بھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، 24 گھنٹے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تمہارے کھانے پینے کا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے کھانے پینے کا میرے بھائی پر ذمہ داری ہے، وہ کماتا بھی اور میرے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا بھائی ثواب کے اعتبار سے تم سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، تمہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا تمہارے بھائی کو ثواب ملے گا۔ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سماج کی خدمت بھی کر رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور تمہاری دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ سردی کا موسم آ چکا ہے، شروع ہو گئی، سردی شروع ہو چکی ہے۔ اس موسم میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے کمبل یا رضائی کا ہی انتظام کریں،
اگر آپ کو راستے میں کوئی ایسا آدمی نظر آئے کہ جس کے پیروں میں جوتے نہ ہوں یا موزے نہ ہوں یا کوئی ٹھنڈ سے ٹھٹر رہا ہو تو آپ اس کا بھی خیال رکھیے۔ ہمارے ان ممبروں سے صرف ایسی ہی باتیں نہیں بتلائی جاتی کہ جی نماز ہی پڑھو، 24 گھنٹے نماز پڑھو، حضرت جی بن جاؤ، نہیں۔ راستے میں چلنے والے جو لوگ ہیں، کوئی باولا ہے، کوئی بیکار سا آدمی ہے، کوئی لنگڑا لولا ہے، کوئی اپاہج ہے یا کوئی اندھا ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ کو کوئی پریشان آدمی دکھ رہا ہے راستے میں تو آپ اس کی مدد کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کمبل یا رضائی کا ہی انتظام کریں۔ آپ کی گنجائش اگر یہ ہو کہ میں 15 روپے کے 20 روپے کے موزے خرید کر اسے پہنا دوں، آپ اس کام کو کر لیجئے۔ اگر آپ کی گنجائش یہ ہو کہ میں 2000 روپے تو خرچ نہیں کر سکتا لیکن میں 50-60 روپے کا ٹوپا لے کر اس کو پہنا دوں، تو آپ اس کو ٹوپی پہنا دیں، ٹوپا پہنا دیں۔ آپ یہ کام کریں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، گرم بلیان، گرم پجامی، یہ باتیں وہ ہیں کہ جو ہم جیسوں کی زبانوں سے نہیں بولی جاتی ہیں، لیکن میں ان باتوں پر دھیان رکھتا ہوں۔ راستے میں آپ کسی کی کچھ بھی سیوا کر سکتے ہو، کر لو۔ اس کا بدلہ اور اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ ابھی تو آپ کو یہ دیکھے گا کہ میری جیب سے 50 روپے 100 روپے کم ہو گئے۔ میں ایک بہت نچلے درجے کی بات بتلا رہا ہوں، نچلے درجے کی۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، آپ کرو۔ اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ کسی کا بدن چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے عیب چھپائے گا۔ آپ کسی کو کپڑا پہنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے 70 عیب چھپائے گا دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن بھی ان عیب کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن ان عیوب کا، ان عیب کا ذکر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر بھی ان عیب کو چھپایا تھا، اس لیے میں یہاں بھی ان عیب کو چھپا کر اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو کسی کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، آپ کرو۔ کسی کے لیے اتنا سا بھی کر سکتے ہو، کرنا چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ کرنا چاہیے، کریں گے تو اس کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.